أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب سوم درس نمبر 139 میں ناسی غسل جنابت پر قضاء سوم کے متعلق اشکالات کی تحقیق پیش کی جائے گی۔ معتبر روایات کی روشنی میں غسل جنابت کو بھول جانے والے پر قضاء صوم کو واجب کیا گیا ہے۔ اس کے متعلق کچھ اشکالات پیش ہوئے ہیں، ان کی تحقیق ہوگی۔ مسئلہ مذکور میں موجود علمی اشکال کو بیان کیا جائے گا، اشکال کے حل کی کوششوں کا خلاصہ ہوگا۔ شہید ثانی کا مذکورہ جہود علمیہ کے متعلق تبصرہ اور متعلقہ علمی فوائد کا بھی تذکرہ کیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص ماہ رمضان میں غسل جنابت کرنا بھول جائے ایک دن یا کئی دن، تو اس کے لیے معتبر روایات کی روشنی میں اکثر فقہا نے قضاء روزہ کو بھی قضاء نماز کی طرح واجب قرار دیا ہے۔ تو اس پر اشکال ہوتا ہے کہ کس طرح آپ نے مسئلہ نائم اور مسئلہ ناسی میں فرق کیا ہے۔ اگر کوئی شخص رات کے پہلے حصے میں جنوب ہوتا ہے اور سو جاتا ہے کہ میں بعد میں اٹھ کر غسل کر لوں گا، اور صبح طلوع فجر تک نہیں جاگ سکتا، تو اس پر تو قضا نہیں قرار دی گئی۔ اور ایک شخص جس پر غسل واجب ہوتا ہے اور وہ بھول جاتا ہے غسل کرنا، جاگتا رہتا ہے لیکن بھول جاتا ہے، تو اس کے لیے غسل کو واجب قرار دیا گیا۔ حالانکہ نسیان اور نوم دونوں ایک ہی طرح کے عذر شرعی بن سکتے ہیں، یعنی توجہ نہیں ہوتی ان کی، سو جانے کی وجہ سے یا بھول جانے کی وجہ سے، اس وجہ سے وہ غسل نہیں کر سکا۔ نہیں تو دیندار ہے، اس نے غسل کرنا ہے، روزہ رکھنا چاہتا ہے۔ تو مسئلہ ناسی میں وجوب قضاء کے قائل ہوئے ہیں، اور مسئلہ نائم یعنی سو جانے والے میں اس کے قائل ہوئے ہیں قضاء واجب نہیں ہے، حالانکہ دونوں میں جو ہے موجود ہے غسل اس نے نہیں کیا ہوا۔ تو دونوں میں اگر جو ہے قضاء واجب کرنی ہے تو دونوں میں واجب ہونی چاہیے، اگر نہیں کرنی تو پھر دونوں میں واجب نہیں ہونی چاہیے۔ حالانکہ جو نائم ہے اس کو جنابت کا علم ہے، اس نے کوتاہی کی ہے اور عمدن سو گیا ہے، غسل نہیں کیا، تو اس پر قضاء واجب نہیں ہوتی، لیکن جو بھول گیا ہے حالانکہ وہ غسل کرنا چاہتا تھا، اس پر قضاء واجب کی گئی ہے۔ تو یہ جو فرق ہے دونوں مسئلوں میں، حالانکہ روایت کے ذریعے کیا گیا ہے، لیکن اس میں قواعد فقہی کی روشنی میں بحث ہونی چاہیے۔ تو اس کے چند جواب دیے گئے ہیں۔ پہلا جواب تو وہ ہے جو مصنف کی بعض کتابوں سے استفادہ ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ دونوں مسئلوں میں فرق موجود ہے۔ مسئلہ نائم سونے سے پہلے اس کی عادت تھی کہ وہ فجر سے پہلے بیدار ہوتا ہے اور وہ قصد رکھتا تھا کہ بیدار ہو کر غسل کرے گا، تو بعد میں وہ نہ جاگ سکا، تو بعید نہیں ہے کہ شارع نے اس کی اس قصد کی وجہ سے اس پر ارفاق کیا ہو اور اس پر نرمی کی گئی ہو، اور اس نے جو غسل نہیں کیا تو ایک مرتبہ وہ سو گیا ہے، اس کی وجہ سے اس پر قضا واجب نہیں ہے۔ لیکن دوسری صورت میں کہ جب وہ ناسی ہے، اول شب سے طلوع فجر تک بیدار تھا، تو اس نے اول شب میں غسل نہیں کیا، حالانکہ وہ بیدار تھا اور اس کو احتمال تھا کہ یاد آ جائے اور غسل کرے، تو اس کو چاہیے تھا کہ ابتدا میں ہی غسل کر لیتا۔ چونکہ اس نے شروع میں غسل نہیں کیا اور اس کے بعد بھول گیا، تو صبح تک غسل نہ کرنا ایک قسم کی تفریط اور سستی ہے، اس کی سزا اسے مل رہی ہے اور اس کے اوپر قضا واجب کی جا رہی ہے۔ دوسرا جواب جو بعض فقہا نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ مسئلہ ناسی میں جو دلیل ہے روایت حلبی وغیرہ، وہ خاص ہے
پہلے دن کے علاوہ کی قضا کے ساتھ۔ اگر پہلے دن وہ بھول گیا ہے تو اس کی قضا نہیں ہوگی، اگلے دنوں کی اس پر قضا ہوگی۔ اور اگر فقط ایک دن بھولا ہو، نسیان کیا ہو، تو اس کی قضا ہوتی ہی نہیں ہے۔ جیسے اگر وہ ایک دن بھول کر ایک دن وہ سو جاتا ہے اور نہیں جاگ سکتا تو اس کی قضا نہیں ہوتی۔ تو دونوں مسئلوں میں کوئی منافات اور اختلاف نہیں رہا، تقریباً ایک جیسے ہو گئے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں کہ یہ دوسرا جواب اگرچہ فی نفس سے ہی کوشش ہے کہ دونوں روایتوں کو جمع کیا جائے اور ان کے اختلاف کو ختم کیا جائے، لیکن اس طرح مشہور فقہا کے کلام سے اشکال دور نہیں ہوگا، چونکہ ان کے کلام میں اطلاق پایا جاتا ہے، حتیٰ ایک دن کی فراموشی پر بھی اس کو قضا واجب کی گئی ہے۔ تو آپ نے مسئلے کو حل نہیں کیا، گویا کہ ایک نئی شک نکالنے کی کوشش کی ہے۔ پھر شہید ثانی جو ہے پہلے جواب کو تقویت کرتے ہیں کہ وہ اطلاق کلام فقہا کے ساتھ بھی سازگار ہے اور دو حکم کی تنافی کو بھی دور کرتا ہے اور دو روایت کی بھی تنافی کو دور کرتا ہے، لیکن دوسرا جواب وہ روایت کے درمیان جام بندی کی ایک نئی کوشش تو شمار ہو سکتی ہے، لیکن فقہا کے کلام کو جم نہیں کر سکتا۔ تو اس کی عبارت کو دیکھ لیتے ہیں، ایک اور بھی جواب ہے، اس کو بھی پیش کیا جائے گا۔ وَيُشْكَلُ الْفَرْقُ عَلَى هَذَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا ذُكِرَ من عدم قضاء ما نام فيه وأصبح، وربما جمع بينهما بحمل هذا على الناس وتخصيص ذاك بالنائم عالما عازما، فضعف حكمه بالعزم أو بحمله على ما عدا النوع الأولي۔ دونوں مسئلوں میں ناسی اور نائم کے درمیان فرق کرنے میں اشکال کیا جاتا ہے۔ من عدم قضاء ما نام فیہ واصبح، جو بندہ رات کے شروع میں مجنم ہوا اور سو گیا اس عزم کے ساتھ کہ طلوع فجر سے پہلے غسل کروں گا، لیکن صبح ہو گئی اور اس نے غسل نہیں کیا تو اس پر قضا نہیں ہے، لیکن یہ جو شخص غسل کرنا بھول جاتا ہے تو اس پر قضا واجب قرار دی گئی ہے۔ وَرُبَّمَا جَمَعَ بَيْنَهُمَا بِحَمْلِ هَذَا عَلَى النَّاسِ وَتَخْصِيصِ ذَاكَ بِالنَّائِمِ عَالِمًا عَازِمًا، کبھی ان دو مسئلوں کے درمیان جمع کی جاتی ہے کہ جس صورت میں اس پر قضا کو واجب کیا گیا ہے وہ بھول جانے والا ہے، یعنی رات کے شروع میں وہ اس پر غسل واجب ہوا، پھر وہ جاگتا رہا لیکن بھول گیا۔ اس کو بھولنا تو انسان کی فطرت میں ہے، اب اس کو چاہیے تھا جب وہ اس پر غسل واجب ہوا ہے تو جا کر غسل کر لیتا۔ وَتَخْصِيصِ ذَاكَ بِالنَّائِمِ عَالِمًا عَازِمًا، لیکن جس صورت میں وہ اس عزم کے ساتھ سو جاتا ہے کہ میں صبح سے پہلے اٹھ کر غسل کروں گا، تو وہ سونے والے کے لیے قضا نہیں ہے، وہ عالم ہے یعنی جانتا ہے اس چیز کو اور عازم ہے، عزم اور قصد رکھتا ہے کہ جلدی اٹھ کر میں غسل کروں گا۔ فَضَعُفَ حُكْمُهُ بِالْعَزْمِ، تو سو جانے والے نے چونکہ عزم و ارادہ پختہ کیا ہوا تھا لیکن نہیں جاگ سکا، تو اس کے عزم و ارادے کی وجہ سے اس کا حکم ضعیف اور کمزور ہو گیا، یعنی اس پر قضا نہیں کی گئی۔ لیکن جو بندہ جاگتا رہتا ہے اور جناب علی دوسرے کاموں میں لگا رہتا ہے اور اپنا غسل واجب نہیں کرتا تو پھر بھول تو جانا ہے، انسان ہے، تو اس کا حکم اپنی آب و تاب کے ساتھ اور اپنی قوت کے ساتھ ہے، یعنی اس پر قضا واجب ہوگی۔ او بحملہ علی ما عدا النوع الاول، یا پھر اس کو حمل کیا جائے گا پہلی نوع کے علاوہ۔ یہ اصل میں دوسرا جواب ہے، یعنی حدیث نافی کو حمل کریں گے صحیح حلبی وغیرہ کو کہ جو وجوب قضا کی دلیل ہے۔ قضا واجب ہے پہلے روز کے علاوہ۔ تو ہم نے جس جی ایچ بکس سے عبارت لی تھی تو اس میں نوع الاول لکھا تھا، حالانکہ یہ لفظ ہے نوع الاول، یعنی
پہلی دفعہ وہ کیا ہو جاتا ہے، سوتا ہے، تو اس پر تو قضا واجب نہیں ہوتی، لیکن دوسری اور تیسری نیند میں اس پر بھی قضا اور بعض اوقات تو کفارہ بھی واجب ہوتا ہے اگر تیسری نیند تک چلا جائے۔ تو اسی طرح پہلے ناسی پر بھی یہی ہوگا کہ اگر پہلے روز بھولتا ہے تو اس پر قضا نہیں ہوگی، لیکن دوسرے زیادہ ایام میں وہ بھولتا ہے تو اس پر قضا ہوگی۔ شہید ثانی اس پر تبصرہ فرماتے ہیں وَلَكِنْ لَا يَدْفَعُ إِطْلَاقَهُمْ انما هو جمع بحکم آخر، یہ فقہا کے کلام کے ساتھ سازگار نہیں ہے اور ان کے اطلاق کلام کے مشکل کو حل نہیں کرتا، چونکہ وہ تو کہتے چاہے پہلے دن بھولا ہو چاہے زیادہ دن بھولا ہو اس پر مطلقاً قضا نہیں ہوتی۔ انما ہوا جمع بحکم آخر، یہ ایک اور جہت سے اس کو حل کرنے کی کوشش ہے روایات کو۔ والاول اوفق، پہلی جو جمع ہے، پہلا جو جواب ہے وہ زیادہ مناسب ہے۔ بل لا تخصیص فیہ لأحد النصین، بلکہ اس میں تو دونوں نصیں اور دونوں روایتیں اپنی آب و تاب کے ساتھ موجود ہیں، کسی کی بھی تخصیص نہیں کی گئی، یعنی سونے والے کے عزم و ارادہ کے ساتھ اس کا حکم مطلق اپنے اطلاق پر باقی ہے، اور ناسی کا حکم بھی اپنے اطلاق پر باقی ہے۔ لتصریح ذاک بالنوم عامدا عازما، چونکہ اس جواب میں نیند میں چونکہ عزم و ارادے کو دخل دیا گیا ہے تو پھر اس پر قضا نہیں ہے۔ وَهَذَا بِالنَّاسِ، اور جس صورت میں قضا کو واجب کیا گیا ہے وہ بھولنے والا ہے، وہ جاگ رہا ہے لیکن دوسرے کاموں کو اولویت دیتا ہے اور اپنے اس کو انجام نہیں دیتا غسل کو، تو اس وجہ سے اس کے لیے قرار دیا گیا ہے کہ وہ اس کو انجام دے، یعنی اس کی قضا کو انجام دے۔ اور اس سے پہلے جس لفظ کو ہم نے درست کیا تھا النوم، وہ اصل میں نوع لکھا ہوا تھا اور بعض میں تو اس کو یوم قرار دیا گیا ہے، تو بہرحال یہ اختلاف نسخ بھی موجود ہے، مطلب واضح ہو جائے تو پھر عبارت بھی حل ہو ہی جاتی ہے۔ تو گویا کہ شہید ثانی نے اس پر تبصرہ فرمایا تھا کہ دوسری جو جواب ہے وہ حدیث سے ناسی اور حدیث نائم کے درمیان اختلاف کو دور کرتی ہے، لیکن کلام فقہا کے اطلاق کے اشکال کو دور نہیں کرتی، چونکہ ان کے کلام میں اطلاق پایا جاتا ہے پہلے دن بھی، اور زیادہ دن بھی فراموش ہو تو سب پر قضا ہے۔ تو اطلاق ان کا ایک دن کی نسیان کو بھی قضا کو واجب کرتا ہے، زیادہ دنوں کے نسیان کو بھی قضا واجب کرتا ہے، لیکن انہوں نے جو کوشش کی ہے اس کے ذریعے روایت کے حل میں ایک نئی یعنی جستجو یا احتمال پیدا کر دیا ہے، اور فرمایا کہ پہلا جواب جو تھا وہ زیادہ بہتر ہے، اطلاق کے کلام فقہا کے ساتھ بھی اور روایات کے حل کے لیے بھی اچھا ہے، کیونکہ کسی روایت کی بھی تخصیص اور اس کی حد بندی نہیں کی گئی، بلکہ اگر ہم عبارت کے بل اور جو اس میں ایک استدراک موجود ہے تو گویا شہید ثانی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نہ فقط یہ کلام فقہا کے اطلاق کے ساتھ سازگار نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اور حسن بھی رکھتی ہے، وہ یہ ہے کہ دوسری جمع کے برخلاف پہلی جمع میں روایت کے دونوں روایت کے اطلاق کو باقی رکھا گیا ہے اور ان کی تخصیص یا ان کی حدود کو محدود نہیں کیا گیا۔ حدیث نائم صراحت رکھتی ہے کہ اس کا مورد وہ ہے کہ عمدن وہ غسل کے قصد کے ساتھ سو جاتا ہے، اور حدیث ناسی کی صراحت ہے اس کا مورد وہ ہے جب انسان غسل کو بھول جاتا ہے۔ تو دوسری جمع میں حدیث ناسی کو تخصیص کیا گیا تھا پہلے دن کے علاوہ پر، اور معلوم ہے کہ پھر دو حدیثوں میں جو تنافی ہے اس کو بغیر تخصیص کے حل کرنا یہ بہتر ہوتا ہے، یہ جائے کہ ہم ایک کی تخصیص کر دیں اور اس کی حدود کے قائل ہو جائیں۔ بہرحال ضمناً معلوم ہو جاتا ہے کہ جامع اول میں جو تعبیر انہوں نے پیش کی تھی تخصیص کی وہ بہتر تھی،
انہوں نے وہاں پہ حمل کو لفظ سے حمل کو استعمال کرنا تھا، تخصیص کا لفظ استعمال نہیں کرنا تھا، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ہے کہ بحمل ھذا علی الناس و تخصیص ذاک بالنائم، یہ لفظ تخصیص یعنی لغوی معنی میں ہے، اصطلاحی معنی میں نہیں ہے کہ اس کے مورد کی تخصیص کر دے۔ گویا کہ شہید ثانی نے یہاں تک جو کوششیں کی گئی ہیں حل تنافی کی دو مسئلوں میں، کہ سونے والے کے لیے جب عزم و ارادہ کے ساتھ سو جاتا ہے اور صبح تک وہ غسل نہیں کر سکتا تو اس کو کہا گیا ہے کہ قضاء کی ضرورت نہیں ہے، روزہ تو وہ رکھے گا اس دن کا، لیکن اس کا غسل نہ کرنا مانے نہیں ہوگا۔ لیکن جب وہ جاگتا رہتا ہے اور غسل کرنا بھول جاتا ہے تو ایک دن ہو یا زیادہ دن ہو تو اس کے لیے قضاء واجب کی گئی ہے۔ تو اس میں شہید ثانی نے اطلاق کے کلام فقہا کو بھی اہمیت دی ہے کہ اس کو بھی خراب نہیں کرنا، اور حدیثوں کے اطلاق کو بھی حل کرنا ہے۔ تو انہوں نے پہلے جواب کو زیادہ جو ہے سازگار قرار دیا ہے،